الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را الہی غنچۂ امید بکشا گلے از روضۂ جاوید بنما زباں تا پبت در دہاں جائے گی ثنائے محمد صلی اللہ علیہ ببد دل پذیر ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی نغمہ کجا من کجا ساز و سخن بہانائست سوئے قطار می کشم ناکائب زمام رام اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اعظم شانہ اما نوالہ و اتم برہانہ جل ذکرہ و عز اسمہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا وبعدہ حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ سید سربراں حامی بے کسان نیشر تاباں احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دی بارگاہ درود و سلام ہدیہ عقیدت پیش کرنے دی سعادت حاصل کرنے تو بعد جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام
عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، اللہ کریم آپ سب دوستاں دی حاضری رمضان المبارک دے آخری جمعہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً آپ اس گرم موسم اور ماحول دے اندر کسی مقصد واسطے تشریف لائے ہو، اللہ آپ کا مقصد پورا فرمائے۔ رب تعالی ان دوستانوں بروز حشر گرمی محشر تو محفوظ فرمائے، جو اس گرمی نو جھیل کے اللہ دے دین واسطے اس جگہ تے تشریف فرما ہو۔ گرامی قدر احباب، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن۔ قرآن مجموعہ علوم ہے اور اللہ نے اپنے عبد خاص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن تعلیم فرمایا، سکھایا۔ اس جگہ تے انسان تو مراد مفسرین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ستودہ صفات مراد لئی ہے۔ خلق الانسان، انسان نو رب نے خلق فرمایا۔ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور انسان نو بیان بولنا سکھایا۔ ہر انسان کو اس آیت دا فیض ہے، لیکن دنیا دے اندر کچھ ایسے چنیدہ ہستیاں اور لوگ گزرے نے جنہوں علمہ البیان دا فیضان باقی لوگاں دی نسبت زیادہ نصیب ہویا ہے۔ ان ہستیاں چوں ایک ہستی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ہستی ہے۔ آپ دی ذات مبارکہ علم ظاہر و باطن دا بڑا خوبصورت مرکہ ہے، جس دے اتے گفتگو کردیا ہویا خواجہ محمد پارسا نقشبندی اپنی کتاب فصل الخطاب دے اندر مولا علی دا ایک فرمان نقل فرما دے۔ خواجہ محمد پارسا نقشبندی رحمت اللہ علیہ اب فرما دیں کہ اللہ نے 104 کتب اور صحائف آسمان تو نازل فرمائے، جنہیں جو 4 دے مستقل نام نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ باقی صحیفے نے انہوں نے صحائف آکھیا جاتا ہے۔ ان ساریاں کتاباں اور صحائف دا علم اللہ نے قرآن مجید دے اندر جمع فرما دیتا ہے۔ سارے قرآن مجید دا علم اللہ نے سورہ فاتحہ دے اندر جمع فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ دا سارا علم اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر جمع فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے تمام علوم نو خالق نے بسم اللہ دی با دے اندر مستور فرمایا ہے، اور بعد علوم نو بعد نقطہ دے اندر مستور فرمایا۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیتا یا علی
وہ نقطہ کیا ہے؟ مولا علی فرما دے آنا نقطہ تو تحت البا، اے سوال کرنے والے جو بعد تھلے نقطہ ہے وہ علی المرتضیٰ دی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ کریم آپ سب احباب نو اور ذوق عطا فرمائے۔ آنا نقطہ تو تحت البا، بعد تھلے جو نقطہ ہے وہ علی دی ذات مبارکہ ہے۔ گویا اللہ نے تمام علوم دا محور اور مرکز حضور دی امت مبارکہ چوب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے علم دی شان، مقام اور مرتبہ اتنا افضل و اعلیٰ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما تھا کہ ایک عورت آپ دی خدمت پیش کی گئی۔ عورت حبلہ من الزنا سی، زنا تو حاملہ سی، زنا کیتا سی اس عورت نے اور عورت حاملہ سی۔ حضرت عمر فاروق نے فیصلہ فرمایا کہ اس نو رجم کر دیو، اس دی سزا ہے کہ اس نو رجم کر دیو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ عمر تسی فیصلہ غلط کیتا ہے۔ وہ بڑے ظرف والے لوگ ہوندے سن، بڑے اعلیٰ لوگ ہوندے سن، اپنی غلطیاں دا اعتراف کر لیندے سن اور ضد نہ کرتے جی میں ہون مولوی کر دے۔ انہوں نے چاہا کہ نا مولوی جی تسی مسئلہ غلط کیتا ہے تو مسیت چھڑ دیندے نے، گل نہیں چھڑ دے۔ سمجھ آئی کوئی نہ گل؟ انہوں نے کہا مولوی جی تسی مسئلہ غلط کر بیٹھے ہو تو غلطی نہیں ہو گئی تو تسی ذرا اس مسئلے نو ریورس کر لو، اپنے لفظ واپس لو۔ تو اندر نا اسی غلط نہیں ہو سکتے۔ تو جے کو باڑی کو بندہ ضد کرے تو آدھے مولوی میں آ کہ تو میں جی کو سمجھ آئی کوئی نہ کرے۔ حضور مولوی تے تسی ہو پر غلطی تو مولوی تو بھی ہو سکتی ہے نا، لیکن مولوی آدھے ساڑھے کو غلطی نہیں ہو سکتی۔ توہین محسوس کر دینا، اپنی توبہ کرنا، استغفار کرنا اور رجوع کرنا توہین سمجھ دینا۔ جبکہ عالم دی شان یہ ہے کہ جدو انہوں غلطی دسی جائے وہ فوراً قبول کرے گا۔ حضرت مولا علی نے فرمایا مسئلہ غلط ہے، فتویٰ غلط ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جی کیسے؟ فرمایا تسی عورت نے حکم دیتا ہے رجم دا، اس نو رجم کر دیو۔ رجم دا مطلب ہے قتل کر دیو، مار دیو، سینے تک گاڑ کے، جس طرح رجم دا طریقہ ہے اس شریعت اسلامیہ ہے، تو اس نو رجم کر دیو۔ مولا علی فرماتے ہیں غلط اس تو ہے کہ قصوروار عورت ہے، جیڑا ان دے اندر بچہ ہے وہ قصوروار نہیں، لہذا رجوع فرماؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لے جاؤ، جدو عورت دا بچہ پیدا ہو جائے پھر لے آیا جائے۔ تو پھر آپ نے حضرت علی دے خلاف دل وچ بغض نہیں بنا لیا بھئی میں بھی مسئلے دس دے، بلکہ آپ نے فرمایا لولا کا علی شن لہالا کا عمر، اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیا ظرف والے لوگ سن، کیا اعلیٰ لوگ سن، جنہ دے دلوں دے اندر اتنی وسعت سی کہ حق بات نو قبول فرماندے ہیں، اس سے تو تے انہاں دا مقام افضل تے آ گیا۔ ہن جدے کول ایک ماسا علم دا ہوندا ہے نا، وہ جٹاں دے چوہے نوں سٹ دی گڈی لبھی آئی تو پنساری بن بیٹھا۔ ہن یہ حال ہے مولویاں دا، بھائی چار مسئلے آ جاڑو دوجے بندے بندہ نہیں سمجھدا، وہ پرا کرو علم کی پتہ تے جہل بندے ہو، انہاں شدیاں کے پتہ ہویا جی علم ساڈے کول انہاں کول تے کوئی نہیں۔ وہ اپنے تائیں سمندر بڑے پھر دے اندر باسی بڑے سمندر علم دے، وہ میاں کسی سمندر ہی ہو مان لینے آ،
پر تسی حضرت عمر فاروق تو تے وڈے نہیں نا. متوجہ ہو کے کوئی نا. عالم دی شان ہے کہ انہوں غلطی دسو گے تو فوراً تسلیم کرے گا اور غلطی دسن والے دا مشکور ہوئے گا کہ میں اس نے شکریہ ادا کرنا اس نے میری اصلاح کی. ایتھے بندے شریکہ لا لیں دن میں ساڑیاں غلطیاں کٹ دے. میں اپنے آپ کو پیش کرنا سب تو پہلے جیڑا جنیاں غلطیاں میریاں کٹ سکتا ہوئے میرے کو لا کے کٹ لوے میں اس کو مہربانی بھی سمجھا گا اور اس نے راضی بھی اس یہ بندہ یار ساڑی اصلاح دی کوشش کر رہا ہے. انسان سیکھتے ہیں پرفیکٹ تے بندہ بڑے گھٹ ہوندے نا. وہ تے اللہ دے نبی نے جڑے پرفیکٹ ہوندے انہاں وچ غلطی کو نہیں ہوندی. تے جڑا غلطیاں کڈواندا نہیں وہ اصلاح نہیں چاہتا اپنی جڑی اصلاح چاہتا ہوئے وہ خود نو غلطیاں کڈن واسطے پیش کر دیندا. ساڈے کول الٹا چکر ہے جڑا بندہ کو 4 کتاباں پڑھ پاندا ہے وہ دوجیاں بندیاں سمجھدا ہے پورے صحیح بندے ہی نہیں. یہ جاہل نہیں تو مسئلے کوئی نہیں ہوتا. سان سارے مسئلے ہوندے جنہاں نے سارے مسئلے ہوندے ہیں وہ بھی جدو حضرت علی پاک آپ نے فرمایا تو آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر لولا علی لہلک عمر. اگر علی آج تسی نہ ہوندے ہوئے میں ہلاک ہو جاتا. کتنے ظرف والے لوگ سن, کتنے اعلیٰ لوگ سن. حضرت عمر فاروق دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ پھڑ کے پیش کیتا گیا. آپ نے فرمایا کی گل ہے؟ انہیں کہا بندہ بڑی عجیب کلام کرتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کی کلام کرتا ہے؟ انہیں کہا ایسے تو پوچھا کیف اصبحت کہ تو نے صبح کیسی کی؟ بھئی تو صبح کیوں نہیں کیتی ہے کس حالت صبح کی تھی؟ عربی دے اندر پوچھ دینے لوگ جو صبح ملن نا تو کہنے کیف اصبح کیسے صبح کی تیری رات کیوں نہیں گزری؟ وگو کہنے والا کہنے اصبحت بحمد اللہ بارہا میں اچھی صبح کیتی ہے میرا اچھی رات گزری ہے میرا صبح دا دن دا آغاز اچھا ہوئے. انہوں نے پوچھا تو کیسی صبح کیتی ہے؟ اس عربی نے آکھیا بھی فتنے نال محبت کر دیا. فتنے نال محبت کر دیا صبح کیتی ہے. جن نہیں ویکھیا او دے تے ایمان لیا دیا صبح کیتی ہے. جڑی مخلوق نہیں ہو دے تے یقین کر دیا صبح کیتی ہے. یہودیاں تے نصرانیاں نو سچ من دیا ہویا صبح کیتی ہے تے حق نو مکروہ سمجھ کے صبح کیتی ہے. راجہ تے بڑی عجیب کر لے اس کی کیتا ہے حق نو مکروہ سمجھے فتنے نال محبت کرنا ہے. انہاں لوگاں پھڑ کے حضرت عمر دی خدمت پیش کیتا کہ یہ بندہ کہندا ہے کہ میں اس حالت ہی صبح کیتی ہے تے بندہ تے کیویں دیاں گلاں کردا ہے. حضرت عمر فاروق فرماندے نے مینوں تے دی سمجھ نہیں آئی مولا علی نے بلاؤ. مینوں نہیں سمجھ آئی یہ کلام دی پتہ نہیں ہے کی پڑھدا ہے مولا علی نے بلاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا گھر مسجد نالی سی آپ تشریف لائے تے آپ فرماندے نے گل سنا. اسے کہ میں کہیا میں صبح کیتی ہے فتنے نال محبت وچ حق نو مکروہ سمجھ کے حق نو مکروہ سمجھ کے یہودیاں نو تے نصرانیاں نو سچیاں سمجھ کے اور ان ڈٹھے تے ایمان لیا کے تے غیر مخلوق نو مان کے جڑی چیز خلق نہیں میں انہوں بھی مان لیا. مولا علی فرماندے نے سچائی چھڑ دے. توجہ کیتی جی کہ کوئی نہ. مولا علی فرماندے نے سچائی چھوڑ دیو. حضرت عمر فرماندے نے جی سچا تے ہے پر کوئی سانوی تے سمجھاؤ نہ میں گل کی آندا پیا بس سچا تے ہے پر ساڈی سمجھ وچ گل نہیں آئی بھئی یہ کی آندا ہے. مولا علی فرماندے نے جڑا یہ آکھیا نا کہ میں فتنے نال محبت کر کے صبح کیتی ہے اے دا جواب اللہ دا قرآن دے رہا ہے. انہیں ٹھیک آکھیا یا علی دا کی مطلب ہے؟ مولا علی فرماندے نے اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. مولا علی فرماندے
یہ آتا ہے کہ میں انہاں دی محبت صبح کی تھی، میں صبح کی تھی تو میرے دل میں میری اولاد دا پیار ہے، لہذا میں فتنے میں صبح کی تھی، فتنے نال محبت ہی صبح کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جی، جیڑا یہ نہیں آکھا ہے کہ میں حق نو مکروہ سمجھنا، یہ کی مطلب؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے جدوں بندہ غور کرے نا کہ قرآن ہر چیز دا علم موجود ہے، لیکن سارے نو سمجھ نہیں آتا جنہاں نو علامہ البیان دا فیض نصیب ہوئے، الرحمن و علامہ القرآن دا فیض نصیب ہوئے، انہاں نو ساریاں چیزاں دا علم ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی فرمانے جاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ اور روزے دار اچھی بولوئے، جنہاں نے کوئی نہیں رکھے انہاں نے چھٹی دیو، روزے دار تے دب کے بولیا کرو۔ میں بھی روزہ دار الحمدللہ رکھیا ہویا روزہ، متے آکھو مولویاں معاف ہوندے نے، انج دے بھی کوئی کرما لے ہے جڑے آدھے ساڑیاں پڑھ گئے ہوئے نے، تو انہاں ہی چوسی اجے نہیں ایڈی ترقی نہیں کی تھی، توجہ ہے کہ کوئی نہ، جڑے آدھے نا بس ساڑیاں پڑھ گئے نے انہاں ہی چو نہیں۔ وہ ایک پیر صاحب نے انہوں نے ملنگا انہوں نے آکھیا بجی روزہ نہیں رکھیا، اجے جیوندے نے حیات نے بقید حیات نے، بحضور روزہ نہیں رکھنا، نہ کیا کھلو جائے روزو والی دیا، ساڑی قبر بھی بن گئی تو بڑی ہے روزے آلے اندر روزہ ہے، سمجھ آئیے کوئی نہ، کیسی اچھی تعویل فرمائی ہونا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ بلیوں اسی دے اجے روزہ رکھ کے پیچھا لگے پھرنے وہ تھے نہیں اپڑے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ آجے اسی دے جناب انہاں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جڑے روزہ رکھ دینے تے اللہ انہاں تے راضی ہوتا ہے۔ فرمایا سکرۃ الموت بالحق، سکرۃ الموت حق ہے، اور اس نو اپنے واسطے پسند نہیں کرتا پیا بھی اللہ سنیا مینوں اے نہ دے، آسان کری میرے تے سکرات موت۔ نبی پاک علیہ السلام بھی سکرات موت تو پناہ مانگتے سے۔ اچھا جی یہ نے آکھا ہے کہ یہودی بھی سچے نے تے نصرانی بھی سچے نے، یہ بھی قرآن ہے، مولا علی فرماتے نے بھی قرآن ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ یہودی آدھے نے نصرانی کوئی شے نہیں تے نصرانی آدھے نے یہودی کوئی شے نہیں، دو میں سچے نے تے آدھے میں انہوں نے سچ مننا۔ اے کلام کر رہا ہے بھئی یہ دو میں سچے نے تو میں سچ مننا، پھر یہ آدھا ہے کہ میں جی انٹھے دے ایمان لے آئی بیٹھا، اے دا کی مطلب ہے؟ حضرت مولا علی فرما دے اے دا مطلب ہے وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، اپنے آپ کو سمجھ دے جنہ اللہ نے ڈٹھا نہیں پر ہوتے تے ایمان لے آؤ دے نے، اللہ نو تے کٹ بندے اللہ نو کون تک سکتا ہے؟ وہ تے اگلے جہان کی دے جنت دیدار ہو سی یا اللہ دا حبیب تک کے عام بندے آواز دے رویت باری تعالیٰ اس دنیا میں ممکن نہیں، اس دے انوار و تجلیات دے جلوے ہو سکتے ہیں۔ حضرات مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کریم آپ کو فامتہ فرمائے۔ گرامی قدر سنگیو، مولا علی دا علم اس دنیا تے اس مقام تے ہے کہ اس کائنات جو حضور دے امت جو صرف مولا علی نے اعلان فرمایا سلونی اما شئتم قبل ان تفقدونی، آپ فرماتے لوگوں مجھ سے جو سوال کرنا چاہتے ہو وہ سوال کر لو، علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے، جو پوچھنا۔ مولا علی دی بارگاہ ایک فیصلہ آیا، میں مولا علی دی علم دی ایک جھلک کراندہ جاواں۔ ایک فیصلہ آیا جدو حضرت علی جوان سن تے حضور نے یمن دا قاضی بنا کے بھیجیا، جاؤ فیصلے کرو۔ تے آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہاں، مینوں اجے صحیح فیصلے کرنے نہیں آؤندے، تے میرے نبی پاک سرکار نے سینے تے ہاتھ مار کے فرمایا جا علی اللہ تینوں فیصلہ کرن دی قوت عطا فرمائے گا۔
حضور دی دعا دا اثر ویکھنا بندے آ گئے ترے مولا علی دی بارگاہ انہاں کہ جی بڑیاں سیاںیاں بندیاں کھول گئے ہیں پر سانوں فیصلہ کسے نہیں کر دیتا آپ فرما دیں کی فیصلہ ہے انہاں کہ جی ساڈے کول اٹھ نے 17 کنے 17 اٹھ نے تے ونڈنے نے ایک دا حصہ ہے دا دوجے دا تریجا تے تریجے دا نامہ حصہ تے نہ اسی کسی نے پیسے دینے ہیں تے نہ اٹھ تقسیم کرنے ذبح کر کے اٹھ پورے ڈیل ساڈا کسی کو فیصلہ نہیں ہوتا پیا متوجہ ہو گئے کوئی نہ اٹھ 17 ہون تے ادو اد کریے 8:30 ہوئے مڑے کو ادو اد کرنا پیا انہاں آکھیا پیسے دے دے اس آکھیا جی پیسے دینے ہوندے تے فیصلے پیچھے بھی ہو جانے ہیں اٹھ ذبح کر کے ادو اد کرنے انہاں آکھیا جی بھی نہیں کرنا اٹھ بھی پورے ہون تے فیصلہ ہوئے تے تاں علی مننا گے تینوں مولا علی مسکرا کے فرماندے نے اٹھ قطار وچ کھلارو 17 اٹھ قطار وچ کھڑے کیتے آپ کمبر نو فرماندے نے کمبر ایک اپنا لیا اپنے غلام کمبر نو مولا علی فرماندے نے کمبر ایک اپنا لیا 17 قطار وچ کھڑے کرتے ایک تو چپا کنے ہو گئے 18 فرمایا آدھ والا کون ہے جی میں فرمایا 9 لے کے سیڈ تے ہو جا 9 لے سیڈ تے ہو جا تیجے اسی آلیا تیرے کنے بڑھ دیں جی 6 فرمایا تو لے تے سیڈ تے ہو جا 6 تریا 18 نا فرمایا تو 6 لے تے سیڈ تے ہو جا 17 چو 9 تے 6 جان تے پیچھے کنے بچ دیں پیچھے کنے بچ دیں اور کتھے حساب پڑھتے رہے ہو پیچھے 2 بچ دیں پیچھے کنے بچ دیں پیا فرما دینا نامے اسی آلیا 18 انچو تیرے کنے بڑھ دیں انہیں آکھیا جی 2 فرمایا 2 تو لے جا 9 ایک لے گیا 6 ایک لے گیا تے 2 ایک لے گیا اٹھ کنے ہو گئے 17 پیا فرما دینا کمبر تو اپنا لے جا فیصلہ بھی پورا ہو گیا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ فرمایا کمبر اپنا تو لے جا انہوں نے فیصلہ ہو گیا کہ واہ مولا علی تیرے علم تو صدقے جائیے واقعی تینوں تائی حبیب پیارے نے آکھیا میں علم دا شہر آتی علی اس دا یہ کچھ لینا جے تے دروازے تے آؤ توجہ ہے کہ کوئی نہ جن نے لینا کچھ دروازے تے آ جائے مولا علی نے فیصلے تاریخ سنہرے حرفاں نہ لکھے ہوئے 3 بندے مولا علی خدمت حاضر ہوئے انہوں نے آکھیا جی ساڈا فیصلہ کریا جی مولا علی فرماتے ہیں کی فیصلہ ہے انہوں نے کہا جی اسی رل کے سفر پہ کرتے ہیں میرے کول 5 روٹیاں آئیاں میرے بیلی کول 3 آئیاں اسی رل کے رکھیاں نے بھئی رل کے کھا لینے اکٹھے کر لینے روٹیاں رلا دیتیاں نے ایک کتو بندہ آ گیا ہے انہوں نے آکھیا جی مینوں بھی کھان دیو اسی انہوں نے دعوت دیتی ہے بندے ہو گئے ہیں 3 انہیں 3 رل کے کھانا کھاتا ہے جدو بندہ اٹھن لگا ہے نا تریجا انہیں 8 روپیے دیتے ہیں بلو بھی تُسی میں نے کھانا کھلایا ہے 8 ونڈ لے آجے میں جی یہ نوا کہ تیریاں روٹیاں 3 سن 3 توں لے لے میریاں 5 سن 5 روپیے میں نے چدے اے آندہ ہے نہیں روپیے ادواد کرنے توجہ ہے کہ کوئی نہ اے آندہ روپیے ادواد کرنے تے ساڈا فیصلہ کرو مولا علی فرماندے نے جنہیں دن دئی انہیں لیلہ فیصلہ نہ کروا اسے کہنے جی میں فیصلہ کروانا جنہیں دن دئی انہیں نہیں میں فیصلہ کروانا مولا علی فرماندے نے جو فیصلہ کرانی تے تئی نیک کا ہوندہ ہے انہوں 7 ہوندے نے 8 انچو تینوں ایک کا ہوندہ ہے انہوں 7 ہوندے نے اسے کہ جی مڑ وضاحت کرو اور آپ فرماندے نے بندے 100 3 ایک روٹی دے حصے کرو 3 انہیاں 5 روٹیاں سن 5 تریاں 15 حصے تیریاں 3 سن 3 تریاں 9 15 تینوں کنے ہو گئے ایک بندے نے کنے کھاتے 8 آپ فرماندے نے تیری روٹی دے ٹکڑے بڑے نے 9 8 تو آپ کھا لیں ایک کو نے کھاتا ہے ایک کی تے 9 دا انہیں دے انہیں 8 7 کھاتے نے 7 دے متوجہ ہے حضرات متوجہ ہے ہو کہ نا مولا علی بیدار ہوئے آپ تشریف فرمانے اے علم ہے مولا علی دا روحانی زہری اور باطنی
آپ اپنے غلام نو فرماندے نے کمبر جی آقا، فرمایا فلانے محلے دی مسجد دے نال ایک مکان ہے، اوتھے ایک بی بی تے بندہ آپس وچ جھگڑا کردے پے، جا انہاں لے گیا۔ کمبر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آگے ایک بی بی تے بندے دے جھگڑے دی آواز آئی، بی بی دی عمر زیادہ ہے، بندے دی عمر تھوڑی ہے، دوہاں نو لے کے مولا علی دی خدمت چادر ہوتے آپ فرما دے تو ساری رات لڑدیاں لنگ گئی، تو اڈا جھگڑا مکا نہیں، یا علی ساڈا جھگڑا ہی بڑا عجیب ہے۔ آپ فرما دے بی بی گل کی ہے، انہاں کہا یا علی میں کل دا اے دے نال نکاح پڑھیا ہے، انہیں نکاح پڑھیا میرے نال، میں دے نال نکاح پڑھیا جدو میرے کمرے چاہیا ہے تو اس تو بعد میری طرف دھیان نہیں دیندہ، رغبت نہیں کردا، تو میں اس تو جھگڑا کر رہی ہے۔ متوجہ ہو؟ آپ فرما دیں ابھی نوجوان کی گل ہے، اس کی تھی مولا علی میں جوانا بالکل تندرستہ، بیماری کوئی نہیں، لیکن اس عورت نے ویکھیا میرے دل وچ عورت والا پیار ختم ہو گیا ہے، میرا کوئی قصور کوئی نہیں۔ آپ فرما دیں اچھا بی بی انہوں معاف کر دے، جو تو چاہ نہیں ہے وہ یہ نہیں کر سکتا، بیوی دے حقوق تیرے نال بولے۔ یا علی کیوں؟ فرمایا سچ بولنے تے دستا، اس نے کہا جی سچ بول سا۔ آپ فرما دے یاد کر جدو تو جوان سائیں، ایک رات نو تو کرلی باہر نکلی، تیرے ایک رشتہ دار نے تیرے نال زنا کیتا، تو حملہ ہو گئی، حمل ضائع نہ ہویا، تیرے ال بچہ پیدا ہویا، انہیں آکھا جی بالکل انہیں گل یا علی۔ آپ نے فرمایا جدو تیرے گھر بچہ پیدا ہو گیا، تو تے تیری ماں دو میں نکلیاں باہر کہ اس بچے نو کدے پھینک آئیے، تسی بچہ رکھیا چاہ کسے مکان دے نیڑے، آپ جان لگی ہوئے کہ اتو کتا آ گیا، آیا سی؟ انہیں آکھا یا علی آیا سی۔ مولا علی فرماتے ہیں تو پتھر چکیا تے اس کتے نو ماریا، کتے دی بجائے تیرے منڈے نو لگ گیا، ایویں ہی ہے؟ اس آکھا یا علی ایویں ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیری ماں نے اپنا آزار مدنلو کپڑا پھاڑ کے اس بچے دے سر تے پٹی بننی سی، باہمیں حرام دا بھی ہوئے مامن تے مڑ بھی پیارا ہی لگتا ہے، کوئی سمجھ آئیے گل نہیں کوئی نہیں، باہمیں بچہ حرام دا بھی ہوئے ماں نو بڑا پیارا ہوتا ہے، بڑے حرام دے ہوئی ہوندے جنہاں ماما نہیں پیارے ہوندے گیا، ماما نو تے حرام دے بھی پیارے ہوندے ماں جو ہوندی ہے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سرکار بول لیتے، آپ فرما دینے کیا کمال دا جملہ بول گئے، صدقے جائیے اللہ والیاں دی شان تو حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے سیان آلے میں کھیڑنے گئیا تے ٹوٹ گئیا سیونگا ماں ہندی تے اور چڑھا دی تے اور کدے تو منگا۔ متوجہ ہونا حضرات؟ انہیں آکھا جی گل سچی ہے۔ آپ فرماندے نے بیوی جس بچے نو تیری والدہ نے پٹی بننی سی، جا اس بچے دا سر نیواں کر کے ویکھ، جیڑا تیرے لگے ہوئے پتھر دا زخم سی اجے بھی اے دے سر دے اتے موجود ہوئے گا۔ عورت ویکھیا او دے سر تے زخم موجود ہے، فرمایا اے تیرا پتر لگتا ہے، تو دی ماں لگنی ہے، اندہ تے تیرا تے نکاح ہوئے ہی کوئی نہیں، جا میاں تے بیوی بن کے نہیں ماں تے پتر بن کے رہو، اور تو اڈا پیار پکا تے گوڑا ہو جائے گا۔ گرامی قدر احباب علم ہے میرے پیر مولا علی دا، اے مقام و مرتبہ ہے میرے پیر مولا علی دا، صدقے جائیے اللہ دے پیاک بندیاں دی عزت و عظمت اور شان تو۔ اس دے باوجود اگر اتنے علم دے باوجود مولا علی دا ایک جملہ بھی تاریخی چو نہیں ملدا جدے وچ آپ نے کسے تھان تے تکبر کیتا ہوئے، جنہ کو اینا علم ہے وہ تکبر کوئی نہیں کر دے، جڑے کوئی شے ہی نہیں انہاں دا باہر ہی نہیں جیندا پیا،
تائیں تے حضور میاں محمد بخش صاحب آپ فرماندے نے پڑھن لکھن دا ماننا کریے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے متے روڑ دیوی تو دکڑے مولوی عبدالقوی دا کڑ کے نہیں ڈولیا پیا ویکھیا نہیں تسی جڑے انٹرنیٹ میں دیو یا فیس بک ویکھیا نہیں مولوی عبدالقوی دا کڑ کے انج رڑدا جی سمجھ آئی جے کوئی نہ اللہ تو ہر ویلے ڈردے رہی ہو پتہ نہیں کتھوں لے جا کے بندے نوں ہیٹھا سر چھڈے تے مڑ اٹھا کوئی نہیں سکدا اے مولویاں واسطے بھی ہے تے جڑے سکولاں وچ جاندے ہو نا تسی بھی مہربانی کریا کرو بجے کو 4 جماعتاں پڑھ رہو تے اپنے ابے ان پڑھ بھی ہون تے انہاں یاد رکھیا کرو میں اکثر آنا ہونا وا جڑے اے پینٹ پا لیندے نا منڈے 4 دن کالج وہ جلے پیچھے ہونے انہاں لکدی والا دھوتی والا ابا تو پسند ہی نہیں نہ ہونا اور دھوتی والا ابا جڑے لکدی بنی ہوندی ہے نو آندے نا کدی بھئی کلاس روح والے مل پے تو انہاں کہیا واہ پرانا جہا تیرا ابا ہے تے بڑی پرابلم فیل ہونی ہے کدی بازار چکو فینسی جی ابا لگ جاتا ہوگا نا جو بھی والدی لیا کی شو پیس گھر رکھ لینا جی یہ ہمارے ڈیڈی ہے ابا تے پرانا بھی چل جاتے ہو جڑا ڈیڈی ہے نا وہ ذرا فینسی جی ہوئے تھے زیادہ سوٹیبل ہے اور اس گل کا دھیان رکھیا کرو ہے جی دے لطف چو بندہ جم پوے نا انہوں مڑ بھی ابا ہی سمجھ دیا رہنا چاہیے بھاوے بندہ ڈیڈا ہوتا ٹوٹ جائے ابا ابا ہی ہوتا ہے وہ بڑے چبڑ ہوتے ہیں بندے جڑے کچھ تیرے ہو جان تے ابے نوں بھول جاندے تے بندے نوں سمجھنا چاہیے با جڑا ابے نے کچھ نہیں سمجھدا اس دوجے نے کی سمجھنا وہ سمجھ آتی پئی کوئی نہ گرامی قدر احباب حضرت علی کپڑے لے کپڑے لے انجے کہ ضمن گل دس جو دی آستین سی آپ نے نہ لے کے چھری اس دی آستین نو انج کر آستین نو انج لا دیتے ٹھا کے پھٹ جائے یعنی یہ دی کی وجہ ہے فرمایا نواں کپڑا بھی تکبر پیدا کرتا ہے ایک پاس ہے نال دوجا بھی لے جاؤ امام مالک ہر سال 365 سوٹ سلاندے سن ہر سال تے سال دے دن بھی انہیں ہی دن انہاں تو کسی پوچھا بھئی انہیں سوٹ کیوں سواندے ہو جب آپ نے فرمایا کوئی مجھ سے پیار کرتا ہے وہ مجھے دیتا ہے کوئی مجھ سے پیار کرتا ہے وہ مجھے دیتا ہے میں جن سے پیار کرتا ہوں میں ہر روز ایک انہیں دے دیا کرتا ہوں وہ بھی راضی ہو جاتا ہے یہ بھی راضی ہو جاتا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ نیرا پھٹے ہوئے کپڑے پانے میں کمال کوئی نہیں تجھے انہاں جس حالت بھی رکھے ہے نا اپنے آپ کو ہر حال ساڑھے سبق دین واسطے رکھے آگے انہوں نے ہر حال ساڑھے واسطے مشعل راہ اور سبق ہے تاکہ ساڑھے جیسے لوگ عبرت حاصل کرن اور مقام و مرتبہ حاصل کرنا اچھے کپڑیاں دا محتاج نہیں ہوندہ اے تے جے اللہ نعمت دیتی ہوئے تو دے اثر نو ظاہر کرنا واسطے شکر نعمت واسطے تحدیث نعمت واسطے اچھا لباس پہننا کوئی گناہ نہیں تے فقیری اچھے کپڑے پایا ضائع نہیں ہوندی تے بھیڑے کپڑے پایا ڈھیندی نہیں فقیری باڑے اے پھٹے ہوئے کپڑے تے انج دے پایا فقیری ڈھیندی نہیں تے چنگے پا لئیے تے جاندی نہیں فقیری دا تعلق ظاہر نال نہیں یہ باطنی مقام ہوتا ہے بندہ ادھر ستھرا ہو جائے تے اللہ فقیری عطا فرما چھڑتا ہے گرامی قدر احباب جڑے اندروں صاف تے ستھرے لوگ اللہ دے محبوب نبی دے محبوب بندے انہاں دی یہ شان ہے اللہ قرآن فرماندے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ
وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یا رسول اللہ او کون نے جڑے خیر البریہ نے؟ میرے نبی پاک فرما دے لوگو او جڑا شیر خدا صد اللہ آ رہا ہے یہ میری ساری امت جو خیر البریہ دا حقدار ہے. خیر البریہ بہترین لوگ. فرمایا علی میری امت خیر البریہ ہے. امام ابن عساکر فرما دیں 300 آیتاں قرآن مجید میں حضرت علی دی حق کے چور اپنی شان نازل ہوئی ہیں. 300 آیات بینات حضرت مولا علی دی حق کے نازل ہوئی ہیں. اور حضور دی امت تو سب تو زیادہ احادیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ تو زیادہ مروی نے, حضرت عائشہ صدیقہ تو زیادہ مروی نے. اے پرانی تحقیق ہے. جدید تحقیق کے مطابق صرف صحاستہ حدیث کے مجموعے کا نام نہیں, احادیث مبارکہ صحاستہ تو علاوہ بھی نہیں. جتنی احادیث مبارکہ کتب احادیث کے اندر آئی ہیں انہیں سب تو زیادہ مروی روایات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہیں. اب حضرات کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ حضور علم دا شہر نے تے علی استاد, حضرت علی استاد, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات مبارکہ دے اتے آؤ میرے بیلیو اللہ دا قرآن سنو. مولا علی پاک سائل نو روٹیاں دین یا اللہ فرما دے وَيُدِبُونَ الطَّعَامَ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. اور روزے داراں تھوڑا جا اچھی بولتے رہے آج ہوئے. میں روزہ رکھیا ہے, میں مڑ تو دسنا پیا تے میں ہولی کوئی نہیں بولنا, تسی مڑ پیچھے آتے ہو. آج پوری لہرا کے تقریر نہیں ہوئی, ایتھوں نکل دی تسی کمنٹس پاس کر چھڑ دیو. مڑ سان بھی ایتھے بیٹھے آئے آکھن دیو میں پوری لہرا کے سبحان اللہ تو آن بھی نہیں آکھن ہوندی بھائی. تسی تو مڑ پیچھے جا کے اٹھے آکھنا ہے نا باج پوری لہرا ہی نہیں ہے تے اسی ہونی تواڈے منہ تے بیانے اب کوئی نو لہرا دے پے. تسی تے کنڈو پیچھے کر دیو نا آؤ دے مڑے جا کے کوئی نو لہرائی ایسی ہونی پہ تو انہا نے کوئی نو لہرائے دے پہ بالکل سستے ہوئے پہ. توجہ حیدرآ گرامی قدر آباد میرے پیر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی ذات مبارکہ دائے عالم آپ مسجد کے اندر تشریف فرمانے. مسجد کے اندر میں قرآن دیا ہوا آیتہ پڑھنے جڑیاں معروف نے مولا علی دی شان ہے. آپ مسجد کے اندر نے تے نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد وچ نماز پڑھ رہے ہیں. مولا علی مسجد وچ نماز پڑھ رہے ہیں, مولا علی مسجد وچ نماز پڑھ رہے ہیں. آئے بھی مسجد وچ نے, شہید بھی مسجد چوئے نے. مہربانی کریا کرو علی آڑیاں دسیا کرو با علی آڑیاں دا جوڑ مسیتے ہوندہ ہے, بانگنال نہیں ہوندہ. کوئی سمجھ ہوندی پئی ہے کوئی نہ. کڈے چنگے بندے نے جدو علی نے یاد کر دے دوری تے بے کے کر دے. دوری ڈنڈا ہاتھ سے چوندہ ہے تے علی دا ذکر بھی ہوندہ پیا. چاستے آئی ہے نا علی نے یاد کرنے ہیں بھائی. اوہ علی نو یاد کرنا جے تے مسجد جا کے کرو. علی مسجد چو نظر آؤں ہے قرآن و حدیث پڑھئے تھے. حضرت مولا علی حالت نماز اتنے سائل کہندے یا علی سرکار میں منگتا تیرا پڑھئے یا علی. جڑے جڑے منگتے نے وہ کہہ لیں یا علی سرکار میں منگتا میرا کر دو بیڑا
یا کہنے بل کے کہنے سنی بھائی یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی یا علی سرکار میں منگتا تیرا میرا کر دو بیڑا پار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی سرکار میں منگتا تیرا یا علی ہاں یا علی سرکار میں منگتا میرے نبی نے فرمایا الامن والولاد اندر حدیث موجود ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ جنت جو ہو جائے گا جنہوں مولا علی تقسیم کرنگے جنت جو لے جانا ہے جنہوں علی نے گھلنا ہے جنت جو ہو جائے گا جنہوں مولا علی نے گھلنا ہے تے ساڑھے کوڑ دو پارٹیاں نے بڑیاں ایک گھران دے علی گھلنا ہے اسی تکے سمجھ آئی جے کوئی نا علی گھلنا ہے اسی تو مرسید دے گئے دوجے آندے نے نا صحابہ مالک نے ابو بکر و عمرہ سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر تے عمر بڑیاں جنتیاں دے سردار نے ایسی تو انہوں نے مننا لیا اسی گئے میں کہ سوچو تے غور کرو ایک علی کو لے کے جاؤئے تے ایک صحابہ کو لے کے جاؤئے تو سا بنائیاں نے پارٹیاں او تے سنیاں او تسی کی دے کو لینی ہے تے سنیاں جنے ایسا کسے دی بھی پارٹی نہیں کرنی جیڑا بھی منڈا پیا ہویا سانو دعا گھراں کلو ڈھی جانی کوئی سمجھ آئی کوئی تسی بنا لو پارٹیاں آپ اپنیاں صحابہ تے علی کو ووٹاں تے کھلوتے وہ ووٹاں تے کھڑے نے تے تیز پارٹی ہو جاؤ یا تیز پارٹی ہو جاؤ نہیں کیا اسی پارٹیاں کو نہیں بنائیاں اسی دعا گھراں دے نوکراں جیڑا گھر پیا منڈا ہویا اسی انہوں نے کیا کہنا جی سان دے ہوتے تجھے بیک لو الحمدللہ مولا علی پیا بند دیا ہونا ہے دے سنیاں کول جا کے آکھنا دے دے سونیاں یا علی سرکار میں منگتا سونیاں شانو دیو سی سے توڑے بیلیاں دے بھی نوکراں توڑیاں یاراں دے بھی خدمت گزاراں سانو پہلے عطا کی دی جائے یا علی سرکار نیو پہ چس دن دے مل گیا کوئی علی ہاں یا علی سرکار میں منگتا میرے مولا علی نماز پہ پڑھ دے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے مولا علی نماز پہ پڑھ دینے حالت نماز کے اندر آپ نے اپنی انگلی تو انگوٹھی اتاری ہے حالت رکوع آپ حالت رکوع سنے رکوع دے عالم ہے آپ نے انگوٹھی اتاری تے سائل وال پھینک دیتی تے نماز بھی پڑھتے حضرات دی وقار یہ عمل کثیر نہیں میں کوئی عمل کثیر ہے تے نماز وچ فرق آ جائے گا مولا علی نے حالت رکوع جدو نماز عالم رکوع دے اندر انگوٹھی اتار کے دیتی اللہ فرمائے جبریل علی دی سخاوت دا تذکرہ قرآن ہوئے گا جا مصطفیٰ نو تذکیہ اللہ پہ فرما دے سونیا محبوبہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم حضرات سمجھ آؤ دی بھئی کوئی نہ آؤ قرآن دی اگلی آیت سنو اللہ فرما دل فَإِن تَظَاهَرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ
وجبريل وصالح المؤمنين. اللہ فرمایا اللہ بھی تہاڈا مولا ہے. متوجہ ہو کے کوئی نہ, اللہ بھی تہاڈا مولا ہے. اللہ دا رسول بھی تہاڈا, اللہ دا رسول بھی تہاڈا مولا ہے. اللہ دا قرآن ہے نا. اللہ فرما دیں اور مومنین صالحین تہاڈے مولا نے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مولا, اللہ تمہارا مولا ہے. میں بڑا شرک دا شک رہندا سنیاں تے وہ مولا نہ آکھیا ہے شرک ہو جائے گا. میں کہیا مولوی جی حوصلہ کرو, نہیں ہوندا ایڈی اے ہولی جی شے نہیں میں ہو جائے, بڑی بھاری شے. شرک بڑا بھارا ہے. انجی ایویں کسی مولا آکھیا نہیں ہوندا کہ نہیں خطرہ ہے. میں کہ تسی مولا نہ آندے. آخر جی ہمارے تو مولا نہ ہیں. میں کہ تواڈے مولا نہ ہون تے شرک نہیں ہوندا. ساڈا صرف مولا بھی نہ قبول کر دے. اسی نہیں آکھیا حضرت علی مولا. جنہ سانو توحید لیا کے دیتی ہے نا, جس نے سانو توحید لیا کے دیتی ہے اس نبی نے علی نو مولا آکھیا ہے. فرمایا جس دا میں مولا اس دا, جس دا میں مولا اس دا. اے حضور فرما دے تے میں صدقے جاواں. اگے حضرت عمر خطاب بیٹھے مجمع چوٹھے نے تے مولا علی دا ہاتھ پھاڑ لیا. متوجہ ہو کے کوئی نہ, مجمع چ اٹھے نے تے مولا علی دا ہاتھ پھاڑ لیا. لوگو جس دل وچ حب علی ہوئے نا وہ مومن دا دل ہوندا ہے. حب علی مومن دے دل دی نشانی ہے. بندے آلہ حضرت دا بڑا نہ لیں گے, آلہ جی بڑے. میں کہا اس گلے وچ کیڑا شک ہے, سانو کسے بندے دسنا بھی آلہ حضرت کون نے, سانو خود پتہ ہے آلہ حضرت کون نے. لیکن آلہ حضرت کو سمجھو بھی تو صحیح نا. آلہ حضرت پتہ ہے کتنا سید آدم کر دے سان, صرف علی دے پتر سمجھ گئے. آپ نے ملازم رکھ لیا آلہ حضرت نے, بعد پتہ لگا بجی نوکر رکھیا ہے سید ہے تے گھر والے نو آکھیا اور کام نہ آکھیا جے تے جڑی تنخواہ مقرر کیتی ہے وہ نذرانہ سمجھ کے دیندے رہیا جے, کام نہ آکھیا جے رسول اللہ دی اولاد نے. آلہ حضرت نال کون کی پتہ ہے آلہ حضرت کون. آلہ حضرت 11ویں دا لنگر وڈیندا پیا, 11ویں دا لنگر پیا وڈیوے تے ایک دانا چاول دا تھلے ڈگ پیا. جی میں چک لواں. آلہ حضرت فرمایا ٹھہر, اے 11ویں والے دا لنگر ہے. آپ تھلے ہوئے تے اپنی پلکاں نال اٹھان دی کوشش فرما رہے. اب میں صدقے جاواں احمد رضا تیرے پیار تو کتنا, جیڑا احمد رضا 11ویں دے لنگر نال ایڈا پیار کردا ہے او محمد عربی دے پتراں نال کڈا پیار کردا ہوئے گا. احمد رضا کو تم کیا جانو گے, احمد رضا کون ہے. احمد رضا سید آل رسول مارہرہ شریف انڈیا دے اندر مرید سن. امام احمد رضا مرید سن انہاں دے مارہرہ شریف آستانہ علیہ برکاتیہ مارہرہ شریف. تے جدو آپ سرکار جانے سن نا تے مارہرہ ریلوے سٹیشن تے جتی لا چھڑ دیا ہے. میں آل رسول دی بارگاہ حاضر ہو رہا, ریلوے سٹیشن تو جتی لا چھڑ دیا ہے. قربان جائیے تے صدقے جائیے انہوں نے پیار تو. آستانے تے گئے تے امام احمد رضا فرماتے نے, آپ دے پیر سید آل رسول شاہ جی ہوئی فرماتے نے, احمد رضا 2 کتیاں دی ضرورت ہے سانو تے 2 اچھے دے کتے بھیج دیں. آپ واپس آئے تو انہوں نے 2 پتر سن پٹھان, عالم فقی حافظ قاری, انہوں نے نال لیا تے لے کے مرشد کی خدمت درج کر دینے. سید آل رسول شاہ جی تو سا 2 کتے طلب فرمایا ہے راکھی واسطے, میرے اینا تو چنگے کو نہیں لگے, اینا نو ہی رکھ لو, راکھی بھی کرنگے تو آٹی خدمت بھی کر دے رہنگے. یہ کہنا بڑا سوکھ ہے جی اسی بھی علی دے غلام, یہ آکھن سوکھ ہے پر ان جتا بان کے بکھائیے تو موڑ پتہ لگتا ہے نا بھی آل رسول دے غلام لگے پھر دے. متوجہ ہو حضرات کے کوئی نا, اے اللہ حضرت علی البرکت نے, اے امام احمد رضا نے,
گرامی قدر احباب، حضرت عمر بن خطاب اٹھے، مولا علی داد پھڑ لیا اور کھلو کے فرماندے نے بخا بخا لکا ابن ابی طالب، ابو طالب نے بیٹے مبارک ہوئے، رسول اللہ نے تو انہوں ہر مومن تے مومنہ عورت تے مرد دا مولا بڑا چھڑیا۔ سمجھ آئیے کوئی نہ؟ تو میں اکثر آنا ہونا بجڑے بیلی ہر پاسو لنگر کھان دینا، جتھو لپ جائے اتھو ہی کھا لیا، لنگر دے دیوانے لوگ ایسے بندے دیکھے ہیں نا، او بندے جدو ہوندے دے نا واپس لنگر کھا کے بریانی کنے دی پلیٹ دیندی ہے 100 دی، 2 ڈی جانیاں انہیں دی 200 دے وہ وک جاندے، 2 بریانی دیاں پلیٹاں ڈیلیاں نے تے او ادو ہو کے جس لے آؤں دے نہ آندے نے، ایڈا فرق ہی کوئی نہیں ہے، میں مولویاں لڑا چھڑیا ہے، کوئی سمجھ آئیے کوئی ایکو جائی سان تے لگدے نو بھی علی کر دے نے بھی علی کر دے، فرق کیڑی گل دا ہے؟ میں کہ نری علی سنیا یا کہ میں کو گل سنیا جیڑا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گستاخ ہوئے، حضور دے صحابہ دا گستاخ ہوئے، اس بندے نال کیڑا جوڑے ہوئے اہل سنت و جماعت دا؟ اوتھے کھلو گے نا چوکے جو وہ ڈیرا پہ بندے ہوں دے نو تو بریانی جے اندر ہوں دی میں مولوی دین بیچ دے بندے ویچ دے پہ نہیں ہوئے تے کوئی بندہ گسال سی نہیں کرتا، بہت نہ تک 20-30-40 ہزار لے کے ویچیا اسی تو کنے دا ویچ کیا ہے، 2 پلیٹاں تے وکیاں ایڈا سستا تے تیرا بھی نہ متوجہ ہو کے نہ جگہ دے ہوگیاں صاحب کیا وہ سمجھ آئی جے بچوں کے کوئی نہ وہ جننے دا تو ویچی ہونا ایڈا تے سستا تیرا بھی نہ پیارے آجے کو سمجھ آ جائی تے بیٹھو بیٹھو متوجہ ہو بھائی ایڈا سستا تے عام بندے دا بھی نہیں نا، میں 200 دیاں 2 پلیٹاں تے بیچ کے انہاں آ جاندے دیاں دے او مولویاں بیچ چھڑیا دین، چلو یہ تو بیچ دے پہلے تسی تے تھا تے کھلوتے رہو۔ حضرات دی وقار اللہ قرآن فرمانے نے بھلا تشترو بیایاتی ثمنا قلیلا، اور تو انہیں بھی پیچ کسنے پوندے نے اور سنیا ہو دب گیا کو سبحان اللہ۔ گرامی قدر اباب حضور سلطان العارفین سلطان باہو بولے یا فرمانے نے پڑھ پڑھے حافظی کرن تکبری کلا کرنے وڈیائی تے جتھے ویکھنے چنگا چوکھا اوتھے پڑھن کلام سوائی چنگا چوکھا میاں صاحب بڑے عاشق رسول نے اور بڑے دیندار آدمی، اللہ کریم انہاں دے صدقے تواڈے سارے دے فرمایا اچھے لوگ بڑے کمال دے پیارے ساڈے محبت والے، ارے پیار تو اتنی دوروں ساڈے کول آ گئے صرف جمعہ پڑھنا واسطے۔ گرامی قدر بابو سلطان باہو بولے یا فرماندے نے جتھے ویکھنے چنگا چوکھا اوتھے پڑھن کلام
سوائی ساون مار دیا بدلاواں تے پھرن کتاباں چائی تے توئی جہانی مٹھے میاں حضرت باہو تے جنہ کھاتی ویچے کمائی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا گرامی قدر آباب ایڈا سستا دین میں پوچھ جا کے زہرہ دلال کڑو دین دی قیمت کیے پوچھ جا کے خواجہ معین الدین کڑو جنہ گھر دیوار چھڑیا کے دین دی قیمت کیے جا لاہور والے علی اجمیری تو پوچھ جنہ اپنا وطن چھڑیا اللہ دا دین کیے جا مہر علی تو پوچھ اللہ دا دین کیے سید جماعت علی شاہ تو جا کے پوچھ اللہ دا دین کیے جا غازی عباس تو پوچھ اللہ دا دین کیے جا علی اصغر دے پیاسے حلق تو پوچھ اللہ دا دین کیے جا آمینہ دلال تو قیمت لوا تینو پتہ لگی اللہ دا دین کیے کدی ایس پاسے دے کدی ایس پاسے کدی ان کے در کبھی ان کے در در بدر پھرنے والا کیا جانے مصطفیٰ کے دین کا مقام کیا ہوتا ہے جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے وہ ایک ہی در کا غلام ہوتا ہے وہ ایک ہی در کو مانتا ہے وہ ایک ہی در پہ زندہ رہتا ہے ایک ہی در کا غلام ہوتا ہے ایک ہی در کے مانتے ہوئے زندگی گزار دیتا ہے حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جس دل اندری عشقی سمانا اونے نہیں مڑ جانا پاویں سونے ملنے ہزارہ تے اسی نہیں یار وٹانا باویں سونے ملنے ہزارہ تے اسی نہیں یار وٹانا متوجہ ہے ہو کہ نا توجہ ہے فرمایا اللہ تو ہٹا مولا ہے اللہ تو ہٹا روزے دار بولن اللہ تو ہٹا مولا ہے جبریل تو ہٹا مولا ہے دسو جبریل مولا قرآن ہو سکتا ہے علی مولا قرآن نہیں ہو سکتا جبریل بھی مولا ہی ہو سنیا تے اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر لے سنی دا پتر ہی ہوئے جیڑا جبریل نو بھی مننے حبیب نو بھی مننے تے علی نو بھی اپنا مولا مندا ہوئے کتے پھر دے ہو تسی سنیا کو پوچھو علی کی ہوتا ہے بابیاں نو کی پتہ ہے علی کون اوے بابیاں نو نہیں پتا ہوئے علی کون ہے کوڑے دے اٹھو تے اتو لگے علی نو نہیں منیا جاتا علی نو من نہیں دیا مسجد چھک جا اللہ دے سامنے اے علی منوا گئی کدی کوڑے دے اٹھو تے کدی کوڑے دے اتو اے کون نے جی علی آلے نے نا ہوئے نا علی آلہ ہوئے گا تو یا قرآن پڑھتا نظر آئے گا یا نماز پڑھتا نظر آئے گا یا نبی پاک سرکار کی نعتاں پڑھتا نظر آئے گا بانگتے بے کی علی علی پیا کر دیں میں کہا پرا بان نوے دوریاں اتھے بیٹھے ہیں کہ جی ماچ لائے علی دا اسی علی دا ماچ لائے میں کہ مولا علی نا گرمی ہے
گرمی دے موسم میں موٹا کپڑا پایا. کسی پوچھا یا علی تو گرمی نہیں لگتی؟ فرمایا میرے نبی نے مینوں دعا دیتی ہے میں سردیاں بریک کپڑا پاواں تے ٹھنڈ نہیں لگتی، گرمیاں موٹا کپڑا پاواں تے گرمی نہیں لگتی. آگ تے وہ سیک دن جنہ ٹھنڈ لگتی ہوئے. مولا علی کوئی نہ دھوئیں تے بیٹھے خدا دا نہ ہے کوئی سیکھ لو. مولا علی دا تے دھوئیں دا جوڑ ہی کوئی نہیں. مولا علی دی آگ سیک نہیں کوئی نہ کیونکہ آگ وہ سیکے جنہوں ٹھنڈ لگتی. مولا علی دا تے عالم اے جدو منکر دے سامنے کھڑے ہوندے سن تے وجود پتھر تو بھی سکتے، جدو اللہ دے سامنے ہوندے تے مکھن تو بھی نرم ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ بیٹھے نے، اللہ دے حبیب بھی نے، سردی دا موسم ہے، رات دا اندھیرا، سردی، اندر دشمن، کپڑے کوئی نہ، اندر خوراک میدے وچ کوئی نہ، باہر دشمن مشرکین مکہ، اندر یہود و نصارہ منافقین، خوف دا ماحول. اللہ دا قرآن نقشہ کشی کردے ہیں بیان فرماتا ہے بالغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. جڑے بڑے بہادر آئے انہوں نے بھی کلیجے اتا منہ نو آ گئے. ایڈی سخت مشکل سی تے کافران دا پہلوان عمر ابن عبد ود خندق کراس کر کے باہر آ گیا. انہیں آکھیا کوئی ہے جڑا میرے نال لڑے؟ بندہ کوئی نہیں اٹھیا. آواز سارے سنیے پر اٹھیا مشکل بنی ہے کہ نہ؟ تو جیڑا اور اٹھیا وہ اس مشکل کشا ہونا ہے یا نہیں؟ توجہ کی دیجئے کہ کوئی نہ. بندہ کو نہیں اٹھیا، چوک کو نہیں اٹھیا. جدو کو نہیں اٹھیا تو مشکل کشا اٹھے. یا علی تیرے پیار تو صدقے جاواں. عرض کر دینے یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو میں اے دے نہ لڑاں. حضور فرما دینے علی بہ جا، اے عمر ابن عبد ود 1000 بندے نال کلا لڑدا ہے، تھلے بہ جا. مولا علی بہ گئے، مولا علی بہ گئے. اللہ اکبر. انہیں آکھیا آؤ جڑا تواڈے چ مر جاؤ جو جنت تے جاندا ہے آؤ تواں جنت وچ گلاں. بندہ مڑ کو نہیں اٹھیا. مشکل ہے نا، خوف ہے. مولا علی پھر کھڑے ہوئے. سونیا مینوں اجازت دیو میں دے نہ لڑاں. فرمایا علی بہ جا، اے عمر ابن عبد ود. مولا علی مڑ مان لیا، پھر بہ گئے. انہیں تریجی واری آکھیا آؤ جلدی کرو میرا گلا بہ گیا، کوئی ہے جڑا میرے نہ لڑے؟ بندہ مڑ کو نہیں اٹھیا. 3 بار ہو گیا بندہ اٹھیا. ہوں جڑے بندے تسی تقریر سنتے ہو نا اور علی دی محبت رکھتے ہو، اس جملے تے کوئک رسپانس چاہیے مینوں تانوں سمجھ آوے تے. ویکھنا میں ویکھنا ہے تواڈے اندر علی دا کتنا پیار ہے. حضرات دی وقات دی دیواری پھر میرے پیر مولا علی کھڑے ہوئے. حضور فرماندے نے علی بہ جاؤ عمر ابن ود، عمر ابن عبد ود. تے مولا علی ہن تیجی واری بیٹھے نہیں بلکہ منہ بول کے عرض کردے نے سونیا کی ہویا جی او عمر ابن عبد ود، میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھیا ہویا ہے. ہائے ہائے ہائے. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ. توجہ ہے حضرات، مہربانی مہربانی توجہ توجہ. کدی کدی حکم نہ مننا بھی عشق دی دلیل ہوتا ہے. صلح نامہ حدیبیہ لکھیا جا رہا ہے، صلح نامہ حدیبیہ لکھیا جا رہا ہے. حضور فرماندے نے علی لکھ. سہیل بن عمر امبیسڈر نے کافراں دے. حضور فرماندے نے علی لکھ. یا رسول اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے لکھ دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی غور کریا جی اس جملے تے. یہ حضرت علی نے سانو توحید و رسالت دو میں کام سمجھا چھٹے اس جملے میں. سنیا جی آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بن عمر کہندے جی ابجیکشن. حضور فرماندے نے کی گل ہے؟ انہوں نے کہا سی الرحمن تے الرحیم نو نہیں جان دے، اے دوویں نام کٹ دیو. الرحمن تے الرحیم کی دے نام نے اللہ دے. حضرت علی نے
قلم پکڑیے تے حضور فرماندے نے علی اللہ دے دوویں نام کٹ دے، الرحیم بھی کٹ دے، ڈیلیٹ کر دے، ریموو کر دے تے الرحیم بھی کٹ دے۔ حضرت علی نے فوراً قلم پکڑی اور حکم دی تعمیل کر کے اللہ تعالیٰ دے دوویں نام مٹا دیتے، الرحمن بھی تے الرحیم بھی۔ فرمایا لکھو بسمک اللہم، لکھ دیتا بسمک اللہم۔ فرمایا اگے لکھو ھذا ما قضى به محمد الرسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جنہا محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے۔ حضرت نے لکھیا ھذا ما قضى به محمد الرسول اللہ۔ سہیل بن عمر اس ویلے جے مشرک سن کافر کی طرف آدے جی سانو موڑ اعتراض ہے، آبجیکشن۔ حضور فرمایا ہن کی اعتراض دی؟ انہیں آکھیا جی اسی تانوں رسول اللہ مندے ہوئیے تے تواڈے نال لڑائی کیڑی ہے؟ رسول اللہ کٹ دیو۔ حضور فرماندے ٹھیک ہے علی جی آقا رسول اللہ کٹ دے۔ حضور نے فرمایا الرحمن کے الرحیم اللہ دے نانے کٹ، مولا علی نے مٹا دیتے۔ حضور فرماندے رسول اللہ مٹا، علی نے قلم تھلے تے ہاتھ تلوار دے دستے تے رکھ کے کیتی سونیا اللہ جانے تے تو جانے۔ ہائے 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 سونیا رب جانے تے تو جانے، لکھوا تاوی تیری مرضی، مٹوا تے تاوی تیری مرضی، پر علی ساری زندگی رسول اللہ کٹن والے اچ ناواں نہیں لکھا سکتا۔ ہائے ہائے متوجہ حضرات کے کوئی نہ توجہ ہے کہ کوئی نہ سنو اے میں سلام کرنا تواڈیاں ماواں دے کردار، کیونکہ ابن عساکر لکھ دیں جدو اساں بچیاں نو چیک کرنا ہوئے آنا کسے اور ملک جا کے بچیاں نو چیک کرنا ہوئے آبا حلال دے نے یا حرام دے نے تے اسی مولا علی دا نا لے کے چیک کر دی آئے، جے علی دا نا لیا انہاں نو پیار آوے ہاں تے اسی سمجھ دے آئے بچے حلال دے نے، تیرے علی دے نا تے ناک چکن تے اسی سمجھ دے آئے اے بچے حرام دے نے۔ حضرات دی وقات جدو توانو علی دے نا تے جوش جھٹ پہ آوے نا تے توانیاں ماما دے کردار نو سلام کرن تے دل کرتا ہے۔ وہ شاعر کہتا نا میں منکروں کو کچھ اس طرح سے سزائیں دیتا ہوں، جب منکر نظر آتا ہے علی علی کی سزائیں دیتا ہوں، اور نام علی سن کر جب دل میں پیار آتا ہے تو اپنی ماں کے کردار کو دعائیں دیتا ہوں۔ توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ متوجہ حضرات کے کوئی نہ انہاں دیاں ماما نو سلام ہے جنہاں دے دلائیں چ مولا علی دا پیار ہے۔ اے تہاڈا کمال نہیں، تہاڈیاں ماما چنگیاں نے تا علی دا پیار دل وچ رکھ دیو۔ متوجہ حضرات میرے امی قدر احباب فرمایا سونیا اگر او عمر ابن اپنے ووتے تے تاں کی ہویا سمیت امی حیدرہ، میری ماں بھی میرا نام حیدر رکھیا ہویا ہے۔ ہائے 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 میں قربان جاوا گرامی قدر احباب میرے نبی نے اپنی پگ لائی، توجہ ہے کہ کوئی نہ حضور نے اپنی پگ لائی۔ ہن جدو مرشد مرید دے سر تے پگ رکھے یا استاد شاگرد دے سر تے پگ رکھے، اسی اپنے آپ کو کوئی مولوی نہیں سمجھتے سا، کوئی نہیں مولوی اسی، کوئی نہیں وائز، کوئی نہیں عالم، لیکن جدو شیخ الحدیث علامہ نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایس مسجد کھلار کے ساڑھے سر دے اتے 2.5 گز دی دستار بننی سی نا، ادو بھی اڈی بوئے تے نہیں لگتی، اسی بھی آنے ہوں اسی مولوی ہو گئے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی سمجھ آئی جے گل دی نہیں کوئی نہ ہوں سائیاں سر تے بنے ہیں جدا مطلب ہے پر نہیں آج کوئی اج دا جہل مولوی لاکھ واری پیاکھے تے اسی آکھاں گے جی نہ ساڈے سر تے بننی آئی کچھ ویکھ کے ہی بننی آئی، کوئی یہ دے وچ ہے ہن مان چھڈو تقریر کرتا رہے۔ ہن اسی کسے مولوی جہل تو سند لینی ہے، کوئی بدو سند دس اسی مولوی ہے یا نہیں جنہاں سن سند دیتی ہے انہاں تو بڑا کو ہویا تے اودے تو لے لاں دے، نہیں تے جڑے دے گئے انہاں تے کھڑے ہوئے آجے۔ حضور نے اپنی پگ لائی، متوجہ ہے کہ کوئی نہ
تے پگاں دے بڑے شرم تے حیا ہوندے نے. جدو مرشد کسے مرید دے سر تے پگ رکھتا ہے تو دا مطلب ہوتا ہے کوئی با مرید کامل ہے. اتنے ایک جملہ دینا. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ باہر بڑی بارش ہے, یا رسول اللہ باہر بڑی بارش ہے. حضور فرماتے ہیں عائشہ بارش تے کوئی نہیں, تو کی میں بارش ویکھی؟ یا رسول اللہ میں بکی گئی ہاں تے بارش ہی بارش ہے. حضور فرماتے ہیں عائشہ میری چادر تے نہیں اتنے لئی ہوئی. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ عائشہ میری چادر تے نہیں اتنے لئی. یا رسول اللہ لئی ہوئی تے تہاڈی چادر ہی سی. فرمایا عائشہ ایک کمال میری چادر جائے دی جے سر تے آ جائے او تے تو حجابات اٹھا دیندی ہے. چادر عائشہ صدیقہ دے سر تے آوے تے انہاں دیاں نظراں تو حجابات اٹھاندی ہے. جدوں علی دے سر تے امامہ آیا اسی کتنا علم دے گیا اسی. پرانے دور وچ بندے جی دے نال یاری کڈ دے او دے نال پگ بٹاندے آ. اج دے نال یاری کڈنی ہوے او دے نال دے ادی پگ بٹائی تے مولا علی نے حضور نے بٹائی کوئی نہیں, لا کے دے چھڈی. فرمایا سی تینوں پگ دے چھڈی اپنی عزتاں دا وارث بنا چھڈیا علی دے نو. جا علی تو محمد عربی دی عزت دا وارث ہے. پگ ایتھے بنی ہوئی ہے, صدقے جاواں میں سونیا تیری پگ دی شان تو مڑ رکھی بھی چنگے جنے دی سر تے نے اس لاج رکھی ہے پگ دی. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں نور والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکا دے الہی بول بالا نور کا. پگ سر سے رکھی, تلوار نال بنی, دعا نال چا دیتی. میاں دا مرید ہوئے نا کوئی تے یا کسی پیر دا مرید ہوئے تے او نا او جائے پیراں کول تے او آندا جی دعا دے پیا میں کشتی دی چلا بھائی نہ دعا چا دیتی تے ہرنا کوئی تے جنوں دعا پچھو مولا علی نو حضور نے دیتی ہوئے سائیاں دعا چا دیتی تے مولا علی ٹر گئے. جدو او دے سامنے گئے جڑا بندہ خطابت کو سمجھتا ہے اور خطابت دی باریکیاں تو واقف ہے وہ بندہ اس جملے دے غور کرے گا کہ خطابت کس شے دا نام ہے. حضرات پیر علی دے سامنے گئے تھے عمر ابن عبد بودا کیا کون ہے؟ فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں. اس کیا سی نہیں لڑنا. کیوں؟ اس کیا ابو طالب ساڈا یار ہے, ساڈی تواڈے خاندان نال بڑی پرانی یاری ہے. یا فرماندے جڑا نبی دا منکر ہوئے اساں دے نال یاری کدی نہیں رکھی. بڑی مہربانی ہے یہ جملہ آگے آ رہا ہے. جس جملے تے میں تانوں سمجھنا ہے نا وہ اگے انہیں آپ نے فرمایا میں سنیا جڑا تیرے مقابلے تے آوے او دیاں 3 آخری خواہشاں چوں ایک خواہش تو پوری کرنا. اس نے کہا جی آپ نے فرمایا مڑ میں بھی 3 کرنا ایک مڑ پوری کر دی. انہیں کہا کر لو جی میں ایک پوری کراں. مولا علی فرماتے ہیں میری پہلی خواہش ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے. میری پہلی خواہش کی ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے جہنم تو بچ جائے گا. انہیں کہا علی میں کلمہ کو نہیں پڑھنا. آپ فرماتے ہیں اچھا یہ خواہش نہیں پوری ہو سکتی. انہیں کہا نہیں. آپ فرماتے ہیں اگلی سن جی یا علی اگلی کی. آپ فرماتے ہیں نس جا. توجہ ہے کہ کوئی نہ بھائی کنا مرال بلند ہویا ہوگا اس ویلے مولا علی جو آپ نے فرمایا نس جا کلمہ پڑھ لے جہنم تو بچ جائے گا. نس جائے علی کو بچ جائے گا. ساڑی تو مشرقین مکہ دی لڑائی ہے تو سیڈ تے ہو جا. وہ سکھیا میں نہیں نسنا علی یہ تیرے کو آج نس گیا تے عرب دیاں بیبیاں آکھنے نہیں آہو نہیں جڑا علی اگو بچ گیا سی میں نہیں بھجنا. آپ فرماتے ہیں چلو جی اے دو میں نہیں ہوندیاں تے ہن تریتی دسنا وا. بڑی مہربانی ذرا غور نال سنیا جی. آپ فرماتے ہیں جی اے نہیں ہوندیاں تے ہن تریتی دسنا وا. انہیں آکھیا جی دسو تریتی کیڑی ہے؟ آپ فرماتے ہیں سارا زور لا کے پہلے وار کر لے علی دوجی واری وار کرن دا ٹائم کدی نہیں ہو دیتا. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ توجہ ہے کہ کوئی نہ
انہیں آخیا جی یہ تو مڑ میں مان نہیں لے سا. آپ فرماتے ہیں سارا زور لا لا کوئی ارمان نہ رہ جائی. صحابہ کہنے ہیں ایسا عمر ابن عبد ودی تلوار اٹھ دی ویکھیے تھلے آندی ویکھیے ڈال تے رک دی ویکھیے اور ذوالفقار حیدری اٹھ دی ویکھیے نعرہ تکبیر سنیا ہے پھر تلوار نظر نہیں آئی انج لگیے جنہیں بجلی چمکی ہے. ابن عبد ودی خندق دے میدان وچ دو ٹکڑے کر کے گزر گئی ہے. توجہ ہے کہ جدوں حضرت مولا علی مار دے سن ماریا ہے ٹور پہ یا نہیں ہو سکتا ہے بندہ اٹھ جائے. توجہ ہے کہ کوئی نہ یا نہیں ہو سکتا ہے بندہ موڑ اٹھ جائے. پیر نصیر الدین نصیر علی دے پتر بولے تو جواب انہوں نے دیتا ہے اٹھ کیویں سکتا ہے جے ماریا علی ہوئے تھے. آپ فرماتے ہیں مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا. مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ. دعا ہے اللہ کریم اپنے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے نال